اس کے بعد ایک نیا مسئلہ امام ابن تیمیہ ذکر کرتے ہیں، اسی یعنی کہ موضوع سے تعلق رکھتا ہے، سلف سے جو اختلاف آتا ہے. کہتے ہیں وَمِنَ الْأَقْوَالِ الْمَوْجُودَةِ عَنْهُمْ وَيَجْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ اخْتِلَافًا أَنْ يُعَبِّرُوا عَنِ الْمَعَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ لَا مُتَرَادِفَةٍ فَإِنَّ التَّرَادُفَ فِي اللُّغَةِ قَلِيلٌ وَأَمَّا فِي أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ فَإِمَّا نَادِرٌ وَإِمَّا معدوم. کہتے ہیں ایک اور چیز ہے جو سلف کی تفسیر میں ہمیں ملتی ہے کہ ان اقوال میں سے الموجودۃ عنہم، جو ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، جو ان کے ہاں موجود ہیں. کن کے ہاں؟ سلف کے ہاں. کن کے ہاں؟ سلف کے ہاں. وہ کیا ہے کہ ان یعبروا عن المعانی بالفاظ متقاربہ لا مترادفہ، کہ وہ معنی کی تعبیر کرتے ہیں کبھی کبھار قریبی الفاظ کے ساتھ، مترادف الفاظ کے ساتھ نہیں. لیکن لوگ اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ لوگ اس کو اختلاف بنا لیتے ہیں. ان کے اختلاف ہوتا نہیں ہے، لوگ اس کو اختلاف بنا لیتے ہیں، وہ اختلاف نہیں ہے. ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں، مثالیں دیں گے آگے. کہتے ہیں فَإِنَّ التَّرَادُفَ فِي اللُّغَةِ قَلِيلٌ، کیونکہ ترادف جو ہے لغت میں بہت کم ہے. ترادف کس کو کہتے ہیں؟ بات آگے بڑھانے سے پہلے تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں، سمجھ سکیں بات کو. ترادف کس کو کہتے ہیں؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. یعنی کہ دو لفظ ہیں لیکن معنی بالکل ایک جیسا ہے. مشرق میں کیا تھا؟ لفظ ایک تھا، معنی دو یا تین یا چار تھے. اور مترادف میں کیا ہے؟ لفظ ایک ہے نہیں، معنی ایک ہے، لفظ دو ہیں یا تین ہیں یا جتنے بھی ہیں. یہ ہو گیا ترادف. تو یہ کہنا چاہتے ہیں امام تیمیہ کہ عربی لغت میں ترادف قلیل بہت کم ہے. یعنی کہ ایسا بہت کم ہوگا کہ معنی ایک ہو اور اس پہ دلالت کرنے والے الفاظ کیا ہوں. آپ کی توجہ چاہوں گا، ان کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں نا، آپ ایسا نہ کریں نا. معنی ایک ہے اور معنی پہ دلالت کرنے والے الفاظ کتنے ہیں؟ دو ہیں. تو کہتے ہیں ایسا عربی لغت میں بہت کم ہے. وَأَمَّا فِي الْفَاظِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کے الفاظ میں یہ چیز کون سی چیز؟ ترادف. فَإِمَّا نادر، یا تو بہت کم ہے، وَإِمَّا معدوم، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ترادف بالکل نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں ترادف، بولیے ذرا، بالکل نہیں ہے. یعنی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے دو لفظ بالکل ایک معنی پہ دلال کرتے ہوں. دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، دونوں میں کچھ نہ کچھ کیا رہے گا؟ فرق رہے گا. کہتے ہیں وَقَلَّ أَن يُعَبَّرَ عَن لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ يُؤَدِّي جَمِيعَ مَعْنَاهُ، ایسا بہت کم ہوگا کہ ایک لفظ کے ساتھ کسی اور لفظ کی تعبیر کی جائے اور یہ تعبیر کرنے والا لفظ پہلے لفظ کا پورا معنی ادا کر دے. ایسا بہت کم ہے. بلکہ ہوتا کیا ہے؟ بل یکون فیہ تقریب لمعناہ، عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ بول کر دوسرے لفظ کے معنی کو قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا کوشش کی جاتی ہے؟ قریب کرنے کی. اور وہذا من اسباب ایجاد القرآن، اور یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. قرآن کریم کا ایک معجزہ کیا ہوا؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جو ایک لفظ ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہے کسی جگہ پہ، آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور ایسا لفظ نہیں لا سکتے جو مکمل طور پہ اس کا معنی ادا کر دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے عربی اکٹھے ہو جائیں اور میٹنگ کریں کہ اللہ نے یہاں پہ یہ لفظ بولا ہے، ہم نے اس لفظ کی جگہ پہ کوئی اور لفظ لانا ہے جو اس کا پورا معنی ادا کر دے گا، کیا ممکن نہیں ہے. قرآن پاک کئی لحاظ سے معجزہ ہے، تو قرآن پاک اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس کے متبادل کے طور پہ کبھی بھی آپ کو ایسا لفظ نہیں لا سکتے جو اس کا پورا معنی ادا کرے. یہ تو بات نکل گئی قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی طرف. ابن تیمیہ یہاں پہ اس موضوع کو کیوں چھیڑ رہے ہیں، کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہوتا ہے،
سلف اس کی تفسیر کرتے ہیں کسی اور لفظ کے ساتھ، وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے لفظ کے معنی کو قریب کر رہا ہوتا ہے، اس کا پورا حق ادا نہیں کرتا، تو لوگ اس کو اختلاف سمجھ لیتے ہیں جبکہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثالیں دیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ، جب کہنے والا کہے یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان حرکت کرے گا، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ سورہ طور ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن آسمان کیا کرے گا جی؟ حرکت کرے گا۔ اب لفظ کیا بولا گیا؟ اللہ نے کیا لفظ بولا؟ مور۔ اللہ نے لفظ کیا بولا عربی میں؟ مور، اور اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ الحرکہ، حرکت کرنا۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تفسیر جو ہے الحرکہ، یہ قرآن کے لفظ مور کا پورا حق ادا نہیں کر رہی، لیکن لوگ جو ہے مور کو نہیں سمجھتے اس زمانے میں، خصوصاً مور کا لفظ لوگوں کے لیے نیا ہے۔ اب ہم نے مور کا معنی ان کے قریب کرنا ہے کوئی اور لفظ بول کر، تو اب ہم کہیں گے جی مور سے مراد الحرکہ، حرکت کرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الحرکہ نے مور کا پورا معنی ادا کر دیا، نہیں نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن الحرکہ لفظ جو ہے یہ مور کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ان المور هو الحرکہ کان تقریبا، جب مفسرین کہتے ہیں مور سے مراد حرکہ ہے تو یہ مور کے معنی کو قریب کرنا ہے۔ اذ المور حرکۃ خفیفۃ سریعۃ، کیونکہ مور کا پورا معنی کیا ہے؟ وہ حرکت جو ہلکی سی ہو، سریع لیکن تیز ہو۔ اب جب آپ نے کہا المور کا معنی الحرکہ ہے تو یہ تو پھر مور کا کچھ معنی ادا ہوا نا، مکمل معنی تو ادا نہیں ہوا۔ تو مور کا مکمل معنی کیا ہے؟ المور کون سا؟ الحرکہ، الخفیفہ، السریعہ۔ یہ تین لفظ بولے ہیں ہم نے، تب اللہ کے بولے ہوئے لفظ کا حق ادا ہوا ہے۔ اللہ نے ایک لفظ بولا تھا، ہم نے اس کا معنی ادا کرنے کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے؟ ہم نے تین۔ جو اللہ رب العزت نے ایک لفظ بول کر کہا ہے، ہمیں لوگوں تک اس کا معنی پہنچانے کے لیے تین لفظ بولنے پڑے ہیں، لیکن عام طور پہ مفسرین کیا کہہ دیتے ہیں؟ المور والحرکہ۔ تو کیا مور کا معنی واقعی حرکت کرنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ پورا معنی ادا نہیں ہو رہا، لیکن کم از کم جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے جب اس کو پتا ہوگا مور کا معنی حرکہ ہے تو وہ اصلی معنی کے کچھ نہ کچھ قریب ہو جائے گا۔ واضح ہوگی یہ بات جی؟ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَا قَالَ الْوَحْيُ الْإِعْلَامُ او قیل اوحینا الیک انزلنا الیک او قیل وقضینا الی بنی اسرائیل ای اعلمنا۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں جب وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے الاعلام، کسی چیز کی خبر دینا۔ مفسرین کیا کہتے ہیں جی؟ وحی کا مطلب کیا؟ کسی چیز کی خبر دینا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے اوحینا الیکا، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 163، تو وہاں پہ کئی مفسرین کہہ دیتے ہیں انزلنا الیکا، کبھی کہہ دیتے ہیں وحی کا معنی ہے الاعلام، خبر دینا، کبھی کہہ دیتے ہیں وحی کا معنی کیا ہے؟ انزلنا، اتارنا۔ یا اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے وقضینا الی بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں، تو وہاں پہ کہہ دیتے ہیں اعلمنا، ہم نے بنو اسرائیل کو بتا دیا، ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ اور اس قسم کی مثالیں تو کہتے ہیں فہذا کلہ تقریب، یہ سب تفسیریں جو ہیں اللہ رب العزت کے بولے ہوئے لفظ کے معنی کے لوگوں کو قریب کر دینا ہے۔ لا تحقیق، ان تفسیروں سے اللہ رب العزت کے استعمال کردہ الفاظ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وضاحت کریں جی اس چیز کی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس لیے کہ مفسرین تو کہہ دیتے ہیں کہ وحی کا معنی ہے خبر دینا، جبکہ وحی کا پورا معنی یہ بنتا ہے فَإِنَّ الْوَحْيَ هُوَ إِعْلَامٌ سَرِيعٌ خَفِيٌّ۔ وحی کا معنی ہے کہ خبر دینا، خبر میں کیا ہو؟ سریع، تیزی ہو، خفی، اور خبر میں کیا ہو؟ خفیہ انداز ہو۔ یعنی کہ وہی اس خبر دینے کو کہیں گے جو تیزی سے دی جائے
اور کسی اور کو پتا نہ چلے. یہ ہے وحی کا پورا معنی. اب وحی کا پورا معنی ادا کرنے کے لیے ہمیں کتنے لفظ بولنے پڑے ہیں؟ 3. وحی کا پورا معنی ادا کرنے کے لیے کتنے لفظ بولنے پڑے ہیں؟ 3. جبکہ عام طور پہ مفسرین کیا لکھیں گے؟ وہ کہیں گے وحی کا معنی ہوتا ہے اعلام. وحی کا مطلب ہے خبر دینا. جبکہ خبر دینا اس سے وحی کا کچھ معنی ادا ہوا ہے، مکمل معنی ادا نہیں ہوا. لیکن مفسرین یہ لفظ بول کے لوگوں کو اللہ کے بولے ہوئے لفظ کے معنی کے قریب کر دیتے ہیں. ایسے ہی وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اس میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو خبر دی. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بنی اسرائیل کو خبر دی. کہتے ہیں وَالْقَضَاءُ إِلَيْهِمْ أَخَصُّ مِنَ الْإِعْلَامِ فَإِنَّ فِيهِ إِنزَالًا إِلَيْهِمْ وَإِيحَاءً إِلَيْهِمْ. کہتے ہیں یہ کہہ دینا کہ بنی اسرائیل کو خبر دی، اس سے قضینا کا معنی پورا ادا نہیں ہوا. کیوں؟ کہتے ہیں قضینا الی بنی اسرائیل جب اللہ نے کہا ہے تو یہ لفظ بول کر اللہ نے یہ کہنا چاہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو خبر دی. کیسے؟ خبر اوپر سے اتاری. خبر ہم نے اوپر سے اتاری اور وحی کے انداز میں دی. تو قضا جو ہے یہاں پہ وقضینا علی بنی اسرائیل، اس میں اعلام کا معنی بھی ہے، اس میں انزال کا معنی بھی ہے، اور اس میں ایحاء کا معنی بھی ہے. وقضینا علی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو خبر دی اوپر سے اتار کر وحی کے انداز میں. تو اب جا کر صحیح حق ادا ہوا ہے اس لفظ کا. لیکن ہم نے جب حق ادا کیا تو ہمیں تو بڑی لمبی چوڑی بات بولنا پڑی. لیکن اللہ رب العزت نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل کہہ کے یہ سارا معنی جو ہے وہ ادا کیا ہے. تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سلف اس انداز سے تفسیر کریں تو لوگ اس کو اختلاف سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ اختلاف نہیں ہوتا. سلف کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے استعمال کیے ہوئے لفظ کے قریب جو لفظ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو تفسیر سمجھائی جائے. وہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے بولے ہوئے لفظ سے حق ادا ہو جائے گا اللہ کے بولے ہوئے الفاظ کا. وہ قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتے.